اور اب آپ کو بتائیں کہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا ایران سے متعلق بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ صدر ٹرمپ ایرانی حکومت کے خلاف سٹرائک کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ لکھا گیا ہے نیو یارک ٹائمز میں۔ ایرانی سیکیورٹی سروسز تنصیبات ممکنہ امریکی ہدف ہو سکتی ہیں۔ امریکی حکام کو ایران میں کارروائی کا سخت جوابی ردعمل آنے کا خدشہ ہے۔ مزید لکھا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ چاہتی ہے کہ صورتحال میں بہتری آئے، مزید خرابی نہ ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر حملے کے نئے آپشنز پر بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا ایران سے متعلق بڑا دعویٰ، اور اس اخبار میں لکھا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ ایرانی حکومت کے خلاف سٹرائک کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایرانی سیکیورٹی سروسز تنصیبات ممکنہ امریکی ہدف ہو سکتی ہیں۔ امریکی حکام کو ایران میں کارروائی کا سخت جوابی ردعمل آنے کا خدشہ بھی ہے۔ نیو یارک ٹائمز میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ چاہتی ہے کہ صورتحال میں بہتری آئے، مزید خرابی نہ ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر حملے کے نئے آپشنز پر بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا ایک بار پھر ملک میں نئے صوبوں کے قیام پر زور۔ کاموکی میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا کہ تمام جماعتیں اپنا دل بڑا کریں، مسائل کے حل کے لیے صوبے بنائیں۔ آئی پی پی چاہتی ہے کہ صوبوں کا نام تبدیل نہ کیا جائے، کسی کی اکثریت ہے تو ایک کی جگہ اپنے زیادہ وزرائے اعلیٰ بنا لیں۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ صوبوں کی تعداد پر ایم کیو ایم نے ہماری حمایت کی، سیاسی جماعتوں کو اپنے خول سے باہر نکلنا ہوگا۔ ہماری پارٹی نے، ہماری جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس ملک میں ایک تحریک شروع کرنی ہے جس میں ہم نے اس ملک میں زیادہ صوبے ہونے چاہیے۔ ان مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ کے صوبے زیادہ ہوں، آپ کی ترقی زیادہ ہو، اور لوگ آپس میں مل کے اس صوبے کے عوام جو ہے وہ فیصلہ کریں۔ پارٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ صوبوں کے نام جو ہے وہ بالکل تبدیل نہیں کریں گے۔ ہم جنوبی پنجاب کے حق میں ہیں، ہم شمالی پنجاب کے حق میں ہیں، ہم ایک سینٹرل پنجاب کے حق میں ہیں، ہم اسی طرح جنوبی سندھ چاہتے ہیں، ایک شمالی سندھ چاہتے ہیں، ایک سینٹرل سندھ چاہتے ہیں۔ یہ جو اب کے صوبے ہیں ان کے نام ہم تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ بلوچستان کا نام بلوچستان ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ 1100 کلومیٹر کے بعد آپ کا ایک صوبہ ہو، یہ کیا مسائل کا حل ہے؟ آج مجھے ایم کیو ایم کی حمایت حاصل ہوئی، آج ہمارے ساتھ جو باقی دوست ہیں وہ بھی بہت سارے دوست اس میں ہماری حمایت شامل کر رہے ہیں، لیکن میں ساری جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ اپنی حکمران جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس سندھ میں حکومت ہے تو برائے مہربانی آپ ایک وزیر اعلیٰ کی جگہ اپنے 3 وزیر اعلیٰ بنا لیں۔ اور ہمیں یہ تو اعتراض نہیں ہے، ہم تو نہیں کہتے کہ آپ سارے لوگوں میں بانٹ دیں، اور بھائی اپنے کوئی اور وزیر اعلیٰ بنا لو، پر لوگوں کے مسائل تو حل کر لو۔ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہمیں اپنی تنگ نظری سے باہر نکلنا پڑے گا، پاکستان کو دیکھنا پڑے گا، اپنی حکومتوں کے زوم سے باہر نکلنا پڑے گا۔ سارا کچھ میرے پاس ہی آ جائے، اس سے باہر نکلنا پڑے گا۔ ساری جماعتوں کی خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اپنے دل کو بڑا کریں، اور اپنے صوبوں کے عوام کے لیے، آپ نے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے نئے صوبے بنائیں۔ یہ سب کے فائدے کی بات ہے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا پاک فوج پر تنقید کرنے والوں کو بھی کرارا جواب۔ کہا سیاست پر کسی کو اعتراض نہیں، جن کی وجہ سے سکون سے سوتے ہو ان کی تو عزت کرو۔ کیا افواج کے خلاف بولنے والا ملک کا وفادار ہو سکتا ہے؟ بھارت کے خلاف جنگ میں فتح پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی عزت بڑھی۔ دنیا آج برابری کی سطح پر بات کرتی ہے، پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ہم صرف امداد مانگنے آئے ہیں۔ مئی کے مہینے میں جو ہماری جنگ ہوئی بھارت سے، اس میں اللہ نے ہمیں سرخرو کیا، ہم نے ان کے 7 جہاز گرائے ہیں۔ دنیا کا بہترین جہاز ان کے پاس تھا رافیل، وہ رافیل ہم نے 4 گرائے ہیں، اور آج تک وہ کمپنی جو ہے، رافیل کی کمپنی جو ہے، وہ پوری دنیا میں بتاتی پھرتی ہے کہ ہمارے جہاز کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ انہوں نے چلانے نہیں آتے سن۔ وہ امریکہ کا صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ کہتا ہے جناب بھارت کے 7 پیارے گر گئے، میں نے بڑی مشکل سے ان کی جنگ بچائی ہے۔ آج پوری دنیا میں ان کا سر جھک گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا سر بلند کر دیا۔ آج آپ کے پاس دنیا سے یہ آ رہا ہے آرڈر کے جی ہمیں جہاز بیچیں، ہمیں ٹیکنالوجی بیچیں۔ اس ہمارے
عزت میں ہمارے سپہ سالار نے، حافظ صاحب نے اس کے لیے کلیدی کردار ادا کیا ہے. جب آپ کا سپہ سالار بہادر ہوتا ہے نا، فوج بھی ساری اکٹھی ہو جاتی ہے. جو پاک فوج کے خلاف بولے، کیا وہ ملک کا وفادار ہو سکتا؟ سوشل میڈیا کے اوپر بکواس کرتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کو اس ملک میں رہنے کا حق ہونا چاہیے؟ جن کی وجہ سے آپ سب اپنے گھر میں سکون کی نیند سوتے ہیں، اس کی تو عزت کرو. وہ اپنی جان دے رہے اور تم اس کو گالی دے رہے ہو، اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے وزیر اعظم سے ٹیکس کی شرح کم کرنے اور کسان سے گندم 4000 روپے فی من خریدنے کی درخواست کر دی ہے. کاموکی اور گجراوالا کو موٹر وے سے منسلک کرنے کا اعلان بھی کیا. لاہور سیالکوٹ سڑک کو 6 لین میں بدلنے کی نوید بھی سنا دی. یہاں پہ ہمارے جو کسان ہیں اس علاقے میں، ہم ان کی ترقی کے لیے وزیر اعظم صاحب سے گزارش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ فوری طور پہ گندم کی جو قیمت ہے وہ کم از کم 4000 روپے مقرر کی جائے، تاکہ لوگوں کی گندم خریدی جائے اور لوگوں کی گندم حکومت خریدے، تاکہ کسان کو اس کا معاوضہ مل سکے. اور اس کو جو بھٹکنا پڑتا ہے، جو لوگوں کے سامنے جا کے، اور وہ جو درمیان میں مڈل مین ہے اس کے ہاتھوں جو ہمارا نقصان ہوتا ہے، چھوٹے زمیندار کا خاص طور پہ وہ نہ ہو سکے. ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے. ہماری انڈسٹری کے اندر لوگوں کا جو روز اپنا کاروبار ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور اس سے بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. اس میں ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو روزگار نہیں مل سکے گا. تو ہماری وزیر اعظم صاحب سے، ہماری پارٹی کی طرف سے یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنی ٹیکس کی شرح کم کریں، تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنا کاروبار بڑھا سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ کاموں کی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو کنیکٹ کریں گے موٹر وے کے ساتھ. گجراوالا کو بھی ہم کنیکٹ کر رہے ہیں موٹر وے کے ساتھ. جو لاہور سیالکوٹ کی سڑک ہے اس کو بھی 4 رویہ سے اٹھا کے 6 رویہ کر دیا. یہ 6 لین کی سڑک لاہور سے لے کے انشاءاللہ اب پنڈی تک جائے گی. یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا ہمارے شہر کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ آ کے اس کا افتتاح کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وفاقی دارالحکومت میں شادی والے گھر میں گیس لیکیج سے خوفناک دھماکہ. دلہا اور دلہن سمیت 8 افراد جاں بحق جبکہ 11 زخمی ہو گئے ہیں. دھماکے سے 3 مکان زمیں بوس، اطراف کے کئی گھر بھی متاثر ہوئے ہیں. چیف کمشنر اسلام آباد کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج سے ہوا ہے. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا افسوسناک واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم، متاثرین کو امداد دینے کی ہدایت کر دی ہے. شہری اقتدار کے سیکٹر G72 میں گیس لیکیج سے ہولناک دھماکہ. شادی والا گھر ایک لمحے کے اندر ماتم کدے میں بدل گیا. دلہا اور دلہن سمیت 8 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. شیرون اور مہک کی گزشتہ روز ہی شادی ہوئی تھی. دلہے کی ماں بھی جاں بحق ہونے والوں میں شامل ہے. 11 افراد شدید زخمی بھی ہوئے. والد دوسرے گھر میں سونے کی وجہ سے محفوظ رہا. اس حادثے کی وجہ سے کافی اموات ہوئی ہیں، جس میں میرا بیٹا، بہو، میسز اور بڑی بھابھی ایکسپائر ہوئے ہیں. زخمی ہیں، بیٹی میری زخمی ہے، سی ڈی ہاسپٹل میں سالی ہے. چیف کمشنر اسلام آباد کا جائے وقوع کا دورہ. المناک واقعے کو گیس لیکیج کا شاخسانہ قرار دیا. متاثرہ افراد کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا عندیہ. متاثرین کو ہر ممکن امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا. یہ گیس لیکیج کی وجہ سے ہوا ہے اور بڑا ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے. پرائم منسٹر آفس کی طرف سے بھی اور محسن نقوی صاحب کی طرف سے، انٹیریئر منسٹر صاحب کی طرف سے بھی یہ کنوے کیا گیا ہے کہ جو بھی ہم نے اس پوری کمیونٹی کے لیے جو بھی ہم کمپنسیشن دے سکتے ہیں وہ کم ہے. میں نے ان سے کہا ہے کہ جو باقی گھر رہ کے ان کو بھی چیک کر لیں. کہیں پہ اگر دراڑیں ہیں تو ہم بالکل الاؤ نہیں کریں گے وہاں پہ کوئی رہے. اگر ہمیں فل فور ان کو کہیں پہ شفٹ بھی کرنا پڑے تو اس کا پورا انتظام کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سلنڈر دھماکے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس. وزیر صحت کو ہدایت کی کو ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کی جائیں. سیکرٹری داخلہ کو مکمل تحقیقات کا حکم بھی دیا. اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں ہونے والے دھماکے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ مکمل کر لی گئی ہے. ذرائع کے مطابق دھماکہ بظاہر گیس لیکیج سے ہوا. 8 افراد جاں بحق جبکہ 11 زخمی ہوئے ہیں. زیادہ تر اموات ملبے تلے دبنے اور جھلسنے سے ہوئی ہیں. نمائندہ سما قمر المنور موقع پر موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں. قمر صاحب، دھماکے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار کی گئی ہے، کیا بتایا گیا ہے اس ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں؟ جی، ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ، کیونکہ پہلے یہ چل رہا تھا کہ یہ سلنڈر بلاسٹ ہے، لیکن اب اس بات کو کلیئر کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ گیس لیکیج کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا، جس میں 8 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے جبکہ 11 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں.
رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر لسنے اور جو ملبے تلے دبنے کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوئی ہے. تاہم اس حوالے سے اب ایک تحقیقاتی رپورٹ جو ہے یہ ابتدائی ہے. مکمل تحقیقاتی رپورٹ کے لیے تمام قسم کی یہاں سے شواہد جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے گئے ہیں، جس میں SNGPL کے لوگ اور جو کہ مختلف فرانزک کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یہاں سے تمام ایریا کو جو ہے وہ سرچ کیا اور وہاں سے تمام شواہد جو ہے اکٹھے کیے ہیں. جس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا اس کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2 گھر مکمل طور پر منہدم ہوئے، جبکہ جو باقی گھر تھے ان کو بھی نقصان پہنچے. اسی وجہ سے وہ رہنے کے قابل نہیں ہیں. جو یہاں کے انمیٹس ہیں ان کے لیے الگ رہائش کا بندوبست جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو جن گھروں کے ساتھ ملحقہ گھر موجود تھے وہ بھی مکمل طور پر زمین بوس ہوئے، تو ان کے ساتھ جو گھر تھے ان کی دیواریں جو ہیں وہ اس میں بھی دراڑیں آ چکی ہیں، اسی وجہ سے وہ رہنے کے قابل نہیں ہیں. اب اس جگہ پر پولیس نے مکمل طور پر کارڈن آف کیا ہوا ہے. اس گلی کو جانے والا راستہ جو ہے اس کو بھی مکمل بند کیا گیا ہے. لاشیں جو تھی وہ پیمز اسپتال سے ابھی تک یہاں پر نہیں لائی گئیں اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ دیر بعد وہ یہاں پر لائے جائیں گے. پھر اس کے بعد ان کی جو دعائیہ تقریبات ہیں وہ یہاں پر کی جائیں گی اور اس کے بعد ان کی تدفین جو ہے وہ کی جائے گی. ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہیے گا. DG ریسکیو عبدالرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ DG صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. فرمائیے گا کہ اب تک ریسکیو کا کام کس حد تک مکمل ہو چکا ہے؟ کنٹرول سینٹر میں تقریباً 7:24 پہ میں کال کی ہوئی. امیڈیٹلی گاڑیاں انسیڈنٹ سائٹ پہ موو کی گئیں اور 5 منٹ کے ریسپانس ٹائم کے ساتھ پہلے ہماری وہیکل جو ہے انسیڈنٹ سائٹ پہ پہنچی. اس سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں 10 ایمبولینسز اور ایک ریسکیو وہیکل اور ایک فائر وہیکل نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس کے علاوہ مور دین 45 سٹاف جو ہے انہوں نے اس عمل میں شرکت کی. سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن تقریباً 2 گھنٹے جاری رہا اور جس میں مختلف ٹیکنیکس کے ذریعے سے جو وکٹمس ہیں ان کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ایکسٹریکیٹ کیا گیا. اور اس وقت جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ کلوز ہے. تمام جو انجرڈ ہیں یا ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا ہے اور ان کی تدفین کے لیے جو ہے وہ یا ان کو نیٹو ٹاؤنس میں شفٹ کرنے کے لیے ایمبولینسز ان کو دوبارہ سے پرووائڈ کی گئی ہیں. جی اچھا عبدالرحمان صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح ایک ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ بھی تیار کی گئی ہے پولیس کی جانب سے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ گیس لیکیج کا دھماکہ ہے، آپ کی اسسمنٹ کیا بتاتی ہے؟ چونکہ آپ نے سارا یہاں پر ریسکیو آپریشن کیا ہے، آپ ذرا بہتر طور پر بتا سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ موسٹ پروبیبلی ابھی تک کی جو پہلی جو ہم نے انکوائر کی ہے، انویسٹیگیٹ کی ہے، اس کے مطابق یہ گیس لیکیج ہی ہے. جس طرح کا پاورفل یہ انسیڈنٹ تھا وہ اس طرح سے گیس لیکیج میں ہی ہوتا ہے. اور جس طرح کی یہ لوکیشن ہے وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ گیس کی وینٹیلیشن کا کوئی ایسا نہیں تھا انتظام، کنجسٹڈ ایریا تھا. گیس جو ہے آہستہ آہستہ ایکیمولیٹ ہوتی گئی رات کو اور جب صبح کے ٹائم پہ دیا سلائی جلائی گئی تو اس سے جو ہے وہ ایک ایکسپلوژن ہوا اور اس کے بعد اس ایکسپلوژن کی وجہ سے وائبریشن جو ہے وہ کریٹ ہوئی اور تقریباً 4 چھتیں جو ہیں وہ نیچے آ گری. ٹھیک ہے، DG ریسکیو عبدالرحمان صاحب بہت بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے. ظہیر علی خان پیمز اسپتال سے وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ظہیر علی آپ یہ بتائیے گا کہ کتنی میتیں یہاں پر لائی گئی ہیں اور تدفین کے لیے کیا اب سلسلہ اپنایا جائے گا، کب ان کی تدفین ہوگی؟ دیکھیں جو میتیں پیمز میں لائی گئی تھی وہ 6 تھیں اور 2 جو میتیں تھیں وہ CDA ہاسپٹل میں تھی اور پیمز سے 3 جو میتیں تھیں وہ ورثا کے حوالے کی گئی ہیں. ان کو لے کے یہاں سے وہ ایدی سینٹر منتقل کیا گیا اور اس کے بعد وہاں سے پھر G7 منتقل کیا جائے گا اور وہاں دعائیہ تقریب ہوگی اور پھر تدفین. اور جو دلہا تھا شہرون اور دلہن جو مہک ان کی جو میت تھی وہ ورثا کے حوالے کی گئی ہے، یہاں سے پیمز سے منتقل کی گئی ہے. جوارا بی بی اور اس کے علاوہ جو دلہا تھا اس کی جو والدہ ہیں CDA ہاسپٹل میں تھی بشرا حنیف اور جو بہن تھی چھوٹی عنایا اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ ورثا کے حوالے کی گئی. ان کو بھی ایدی سینٹر منتقل کیا گیا ہے چونکہ دن کو ہی جو ابتدائی رپورٹ تھی اور پوسٹ مارٹم تھا اس ریکوائرمنٹ کے بعد یہاں پیمز انتظامیہ کی جانب سے ورثا کے حوالے کی گئی تھی ڈیڈ باڈیز، لیکن ان کے گھر منہدم ہو چکے تھے، جگہ نہیں تھی اور لواحقین اس پوزیشن میں ہی نہیں تھے چونکہ غم سے نڈال تھے تو کچھ ٹائم کے لیے یہاں پہ پیمز میں رکھا گیا تھا ان کو اور اب ایدی سینٹر منتقل کیا گیا اور اس کے بعد G7 ان کو منتقل کیا جائے گا. اور
6 बजे का टाइम बताया गया था, लेकिन चूंकि अभी थोड़ा टाइम लगा है और आज ही जो 5 डेड बॉडीज़ हैं उनको आज ही दफन किया जाएगा, जबकि 2 डेड बॉडीज़ अभी भी पिम्स में मौजूद है जिनको कल G7 मुंतकिल किया जाएगा। ये अफसोसनाक इंसिडेंट में 11 ज़ख्मी भी यहाँ पे लाए गए थे, जिनमें से 9 को इब्तदाई तबी इमदाद के बाद पिम्स इंतज़ामिया की जानिब से घर जाने की इजाज़त दी गई है, जबकि एक ज़ख्मी जो हेड इंजरी है जिनको वो अभी पिम्स में मौजूद है और एक ज़ख्मी जो है वो सीडीए हॉस्पिटल में मौजूद है। आपने हमें आगाह किया कि 11 ज़ख्मी यहाँ पर लाए गए और जिनमें से 9 को यहाँ से रिलीज़ कर दिया गया है और मैयतें भी यहाँ पर लाई गई हैं, जिनकी तदफीन का सिलसिला भी अब शुरू होगा। ज़हीर अली खान, पिम्स हॉस्पिटल से आप हमें आगाह कर रहे थे। इसके साथ साथ जाए वक़ूअ से समग्र नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अफसोसनाक वाक़े पर दुल्हा की बहन और फुप्पो गम से निढाल हैं। बहन अपने भाई और भाभी को याद करके रोती रहीं। कहा, रात खुशी खुशी बारात लाए थे, लम्हों में सब कुछ तब्दील हो गया। सुबह एक ज़ोरदार आवाज़ से जागे, बाहर निकल कर देखा तो सब कुछ उजड़ चुका था। फूफी पर भी गम के पहाड़ टूट पड़े। मर गया जे वे मेरा एक भरा बचा जे, वे मेरा सारा ही मर गया जे, वे मेरा कोई माँ प्यो नहीं जे, वे जड़ मेरे भरा दे दुख वेख ले, वे मेरा वीरा वे मैं की करांगी। मेरा भरा पर जाए डे सोने लगा डे कितना सोना लगा दे मैं मेरा ते 2:30 बजे अपने लेके आई बराबर जाइनो मैं की करूं पता नहीं भाई ऐसे तो सुबह आवाज नहीं उठे हैं ते वेखिया ते सारा कुछ ही उजड़ गया भाई, सारा कुछ उजड़ गया। साडा उन्हां दा भी पहला विआह ना दी वड्डी थी, हाय मैं मर जावां।